اور دعا کا فلسفہ بھی سمجھ لیں. دیکھیں دعا میں جتنی توحید کا اقرار ہوگا آپ کی باقی کی دعائیں ویسے ہی قبول ہو جائیں گی. اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. دنیا کا بیسٹ ڈے ہے 9 ذی الحج، ایگریڈ اپون ہے، ٹھیک ہے. بیسٹ نائٹ ہے لیلۃ القدر اور بیسٹ ڈے ہے 9 ذی الحج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج میں جب عرفات کے میدان میں تھے، عرفات کا میدان از ون آف دی موسٹ بلیسڈ ایریا آن ارتھ، اور اس دن عرفات میں موجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کون سی دعا سکھائی تھی؟ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا دعا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس دن دعا قبول ہوتی ہے، پکی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دعا جو میں نے اور میرے تمام بھائیوں نے یعنی تمام انبیاء نے اس دن کی 9 ذی الحج حج کے موقع وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور یہ اتنی بار پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن. اب اس کا جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو ایک پاکستانی شخص سمجھے گا کہ اس میں طلب تو ہے نہیں، یہ تو دعا ہی نہیں ہے. ہم تو کہیں گے یہ تو ذکر ہے، تو ہم تو شک میں پڑ جائیں گے، یہ تو دعا ہی نہیں ہے، اس میں تو طلب ہی کہیں نہیں. یہی تو دعا، یہی تو سیکرٹ کوڈ ہے جو انبیاء کے پاس تھا، صحابہ کے پاس تھا. ایسی ہی تو چیزیں ڈیکوڈ کر لی تھی نا انہوں نے اللہ کی طرف سے. حضرت یونس کی دعا کیا ہے؟ شدید ڈیسپریٹ سچویشن، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں طلب کا ہے، اے اللہ مجھے نکال لے، اے اللہ میں پھنسا ہوا ہوں، اے اللہ میں برباد ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہا ہو، لیکن قرآن نے جس کو کوٹ کیا، جن الفاظ کو کوٹ کیا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سخت ڈپریشن کی دعا کیا ہے؟ شدید ڈپریشن کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید ذہنی کرب میں مبتلا ہوتے تھے، انسان تھے ظاہر ہے، شدید ڈسٹریس میں ہوتے تھے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. طلب کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید ڈسٹریس میں ہوتے تھے کہتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. طلب کا. جتنی پروفیٹک دعاز ہیں ان میں طلب کم ہے، توحید کا اقرار زیادہ ہے. طلب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کریں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ طلب نہیں، طلب بھی تو اللہ سے ہی کرنی ہے نا، کھول کے بیان کریں، نو ایشو. لیکن سیکرٹ کوڈ یہ ہے کہ جتنی توحید بیان کریں گے اپنی دعاؤں میں، آپ کی طلب والی دعاز ویسے ہی قبول ہو جائیں گی. یہ انبیاء کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، انبیاء کے تھرو اللہ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام وہ ذکر بہت زیادہ کرتے تھے اور اللہ نے بڑھاپے میں جا کر اولاد دی. جہاں جہاں قرآن میں ذکر کا جو ہے مینشن ہوا ہے تو وہاں زکریا علیہ السلام کا مینشن ہوا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اتنی دعائیں ہم کیسے کریں. اتنی لمبی لسٹ بن جاتی ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی آپ کو شارٹ کٹ بتا رہے ہیں کہ توحید کا اقرار کرو، باقی دعائیں پتہ ہے آلریڈی اللہ کو. اللہ تعالیٰ تو آپ کی دل کی آواز سنتا ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے اس نے 10 سال بعد کیا دعا کرنی ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے اس نے پرسوں کیا دعا کرنی ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے اپنے موت تک کیا کیا دعائیں مجھ سے کرنی ہے. دس از اللہ. تو سیکرٹ کوڈ یہ ہے، جتنی اللہ کی حمد ہو، آپ کو پتا ہے